بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اکبر حضرت نصیر الدین چراغ دلہی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اجدوہن کے اطراف میں ایک گاؤں تھا جس میں ایک مسلمان روغن فروش تیل بیچنے والا تیلی رہتا تھا۔ دیپال پور کے حاکم نے گاؤں پر حملہ کیا، مقامی باشندوں کے گھر جلا دیے گئے اور مال و متاع لوٹ لیا گیا۔ روغن گر کی بیوی بے حد حسین تھی۔ اتفاق سے اس پر کسی فسادی کی نظر پڑی اور وہ اسے مال غنیمت سمجھ کر لے گیا۔ روغن گر کو اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی۔ وہ اس کی تلاش میں بستی بستی پھرا لیکن اسے نہ ڈھونڈ سکا۔ اس کی حالت دیوانوں سی ہو گئی تھی۔ کسی نے اسے صلاح دیا کہ اجدوہن میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا جا، وہ ہی تیرے درد کی دوا کر سکتے ہیں۔ حضرت بابا فرید کا اصول تھا کہ جب کوئی پریشان حال شخص آتا تو سب سے پہلے اس کے لیے کھانا منگواتے۔ جب خادم نے روغن گر کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو وہ نہایت شکستہ لہجے میں بولا، مدت ہوئی میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے غم کی شدت کا احساس ہوا۔ آپ نے پوچھا تو اس حالت کو کیسے پہنچا؟ اس نے مکمل حال بتایا اور کہا کہ اس کے بغیر یہ زندگی عذاب ہے۔ اگر آپ کے پاس میرے غم کا علاج نہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کھانا کھاؤ، عجب نہیں کہ حق تعالیٰ تمہاری پریشانیاں دور فرمائیں۔ اس نے آپ کے اصرار پر دو چار لقمے حلق سے اتارے لیکن یوں جیسے وہ کانٹے نگل رہا ہو۔ کھانے کے بعد اس نے وحشت زد انداز میں پوچھا، اب میں کیا کروں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دی اور فرمایا کچھ دن میرے پاس رہو۔ روغن گر مجبوراً خانقاہ کے ایک گوشے میں جا پڑا، مگر اس طرح کہ ہر گھنٹے بعد آ کر آپ سے فریاد کرتا کہ ابھی تک اس کی بیوی نہیں ملی۔ بابا فرید ہر بار خندہ پیشانی سے اسے تسلی دیتے اور پھر اپنے مریدوں سے فرماتے، دیکھو عشق کی آگ نے اس کی روح تک کو جلا ڈالا ہے۔ اگرچہ اس کا عشق دنیاوی ہے لیکن سچ ہے کہ 2 دن گزر گئے، روغن گر مایوس ہو گیا۔ تیسرے دن ایک عجیب بات ہوئی۔ دیپال پور کے حاکم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اجدوہن کے منشی کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے۔ اگرچہ منشی بے قصور تھا لیکن کسی نے خبری کی کہ وہ حاکم کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ سپاہی جب اسے گرفتار کر کے لے جانے لگے تو اس نے سپاہیوں سے کہا، اگر تم لوگ مجھے چند لمحے کے لیے بابا فرید کی خانقاہ پر جانے دے دو تو میں تمہیں بڑی رقم انعام میں دوں گا۔ ویسے تو شاید سپاہی رضامند نہ ہوتے لیکن رقم کے لالچ میں وہ مان گئے۔ جب منشی زنجیروں میں جکڑا ہوا آپ کی خانقاہ تک پہنچا تو آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بولا، سرکار میں بے قصور ہوں لیکن یہ لوگ مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے سوا میرا کچھ آسرا نہیں۔ آپ کچھ لمحے سوچتے رہے اور پھر آپ نے اس منشی سے پوچھا، اگر حاکم تجھ پر مہربان ہو جائے تو ہمیں کیا دو گے؟ وہ بولا، میں اپنا سارا مال و ثباب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، وہ شکرانہ میں تجھے ہی بخش دیا۔ مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ حاکم تجھے رہا کر دے گا، تجھے خلقت فراخ سے نوازے گا اور تحفے کے طور پر تجھے ایک کنیز بھی دے گا۔ تم وہ کنیز روغن گر کے حوالے کر دو گے۔ منشی نے وعدہ کیا کہ وہ آپ کے ہر حکم پر دل و جان سے عمل کرے گا۔ آپ نے روغن گر کو طلب کیا اور منشی سے کہا، تم کنیز اس شخص کو دے دینا۔ روغن گر روتے ہوئے بولا، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں 8 کنیزیں خرید سکتا ہوں لیکن مجھے اپنی بیوی کے سوا کسی عورت کی رفاقت گوارا نہیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، تم صرف میرے کہنے پر اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ مجبوراً روغن گر منشی کے ساتھ چلا گیا۔
سپاہیوں نے منشی کو قید خانے میں بند کر دیا اور روغن گر مایوس قید خانے کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن منشی کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حاکم سخت غصے میں تھا۔ لوگوں کا خیال تھا منشی کو سخت سزا ہوگی، لیکن جیسے ہی حاکم نے منشی کو دیکھا، بے اختیار بولا، تو سازشی نہیں ہو سکتا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ مگر سپاہیوں کو حکم دیا زنجیروں کو کھول دیا جائے۔ حاکم نے منشی کے لیے کرسی منگوا کر اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس سے معذرت کی۔ پھر اس نے منشی کو قیمتی اور اعلیٰ نسل کا گھوڑا بھی تحفے میں دیا۔ جب منشی انعام لے کر پلٹنے لگا تو حاکم نے ایک برقع پوش خاتون کی طرف اشارہ کیا، یہ کنیز تیری خدمت کے لیے ہے۔ پھر حاکم نے پوچھا، کچھ اور چاہتا ہے؟ منشی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور حاکم کی اعانات کا شکریہ ادا کر کے واپسی کی اجازت لے کر چل پڑا۔ برقع پوش کنیز آپ کے پیچھے چل رہی تھی۔ جب منشی حوالات کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا روغن گر اداس بیٹھا۔ یکا یک کنیز دوڑی اور جا کر روغن گر سے لپٹ گئی۔ روغن گر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کنیز نے نقاب الٹا دیا۔ تمہاری بیوی۔ روغن گر کو سکتہ سا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چیخیں مار کر رونے لگا۔ بابا، اس کی بیوی حیرت زدہ ہو گئی۔ کسے پکار رہے ہو؟ اسے جس کی دعاؤں کے طفیل مجھے تیرا دیدار ہوا۔ روغن گر زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کی نگاہ کرم نہ ہوتی تو میں اس آگ میں جل کر راکھ ہو چکا ہوتا۔ منشی نے پورا واقعہ سنا تو اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ خدا شیخ کو سلامت رکھے کہ انہیں دیکھ کر ہمارے بے قرار دل سکون پاتے ہیں۔ اجدوہن پہنچ کر روغن گر آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ آپ نے پوچھا، اب کیا چاہتے ہو؟ عشق کی وہ آگ چاہتا ہوں جو کبھی نہ بجھے۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور پھر روغن گر آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر عشق حقیقی کی منزل تک پہنچ گیا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک